السلام علیکم۔ بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ سراب زیست، رخسار انجم، قسط نمبر 7۔ شام کا وقت تھا، صحن میں پرسکون ماحول تھا۔ زینب آہستہ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھی جہاں جویریہ پہلے سے ہی بیٹھی تھی، وہ اپنی امی کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہر شام کی طرح آج بھی شام آئی تھی، فرق یہ تھا کہ آج گھر میں خاموشی تھی، بے حد خاموشی۔ آج سب نے بیٹھ کر ایک ساتھ چائے نہیں پی تھی۔ آج جویریہ نے شو بھی تو نہیں دیکھا تھا نا؟ آج کیوں؟ بلکہ کچھ دنوں سے بہت کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ امی، آپ ہی کو کال کر کے بتا دیں کہ ابا کی طبیعت کے بارے میں، زینب نے کہا۔ جویریہ جو کہیں سوچوں میں گم تھی، اس کی بات سنتے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم اسے کال نہیں کرو گی، جویریہ نے سختی سے منع کیا۔ پر کیوں امی؟ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آج کل، اور آپ ہی کو اس بات سے بے خبر رکھیں کہ آپ نہیں جانتی وہ ابا سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے چہرے پر اداسی کے تاثرات واضح تھے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، اسے مت بتاؤ وہ باہر ہے، وہ پریشان ہو جائے گی، اور پھر کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں آ جائے گی ہمیشہ کے لیے، جویریہ نے ماہنور کے لیے فکر مند ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے امی، پر آپ جانتی ہیں آپ ہی کو، اگر وہ آئیں اور ابا کی طبیعت دیکھی تو ہم سے بہت ناراض ہوں گی کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا، اور آپ ہی کی ناراضگی کو کم از کم میں فیس نہیں کر پاؤں گی، آپ ہی کو جواب دیں گی۔ زینب کے لہجے میں بیزاری صاف واضح تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کی جرم بڑھنے لگی کہ جویریہ کی اگلی بات پر اس کے قدم تھم گئے۔ تمہاری خالہ کے بیٹے کی شادی ہے، کل ڈھولکی میں جانا ہے۔ جویریہ صوفے سے اٹھ کر اب کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ امی، ابا کی طبیعت کتنی خراب ہے آپ جانتی ہیں نا، زینب نے اعتراضاً کہا اور ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ میں یہی ہوں گی ان کے ساتھ، تم اور آئرہ جانا ڈھولکی میں، جویریہ نے حکم دینے والے انداز میں کہا اور سالن بنانے لگی۔ رات کے کھانے کا وقت ہونے کو تھا۔ ویسے تو ملازموں نے کھانے کا انتظام کیا تھا، پر پاشا کے لیے جویریہ ہمیشہ سے خود ہی کھانا بناتی تھی، کیونکہ انہیں ان کے ہاتھ کا ہی کھانا اچھا لگتا تھا۔ نہیں امی، میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جاؤں گی، زینب فریج سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ ہاں امی، زینب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بھی دل نہیں، اور ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم شادیاں گھومیں۔ آئرہ نے بھی اپنی رائے دی۔ وہ ایک سائڈ سے چائے بنا رہی تھی اور دوسری جانب جویریہ سالن پکا رہی تھی۔ ان کے پیچھے زینب فریج سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن خالہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور انہوں نے بہت اصرار کیا ہے، ایسے میں اگر ہم میں سے کوئی نہیں گیا تو خفا ہو جائیں گی۔ جویریہ کے چہرے پر نرمی اور پریشانی کا تاثرات تھا۔ امی، وہ رشتہ ہی کیا جو آپ کی تکلیف کو نہ سمجھے؟ زینب نے بے چارگی سے سر جھٹکا۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ ان کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کوئی کسی کی تکلیف نہیں سمجھتا، یہاں بس رسم و رواجوں کو دیکھا جاتا ہے، جویریہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ اور تمہارے ابا تو سیاست میں، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو صرف ایک تقریب نہیں سمجھتے، وہ اس میں تمہارے خاندان، وقار اور تمہارے ابا کے مرتبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو اس بات کو ایک سیاسی اشارہ سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے امی، اگر ایسی بات ہے تو ہم چلے جائیں گے۔ کیوں زینب؟ آئرہ نے پلٹ کر اس سے پوچھا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ آئرہ کی بات پر سر ہلا کر وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ امی، زینب بہت اداس ہو گئی ہے، ہر وقت بس بوجھل بوجھل سی رہتی ہے، نہ بات کرتی ہے نہ ہی فرینڈس کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ آئرہ اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ میری دونوں بیٹیاں ہی بہت حساس ہیں، شروع سے ہی گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو بہت پریشان ہو جاتی تھی، مانور تو رو پڑتی تھی۔ جویریہ نے ہلکا سا مسکراتے ان کی آنکھوں میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ کیا ماہنور کو ابو کی طبیعت کا پتہ ہے؟ آئرہ نے ان کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، جویریہ نے گہرا سانس لیا۔ اس لیے وہ کل مجھ سے پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ابو کا فون کیوں بند ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ فون خراب ہو گیا ان کا اور طبیعت ٹھیک ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا کیا، بس اسے مت بتانا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ جویریہ یہ کہہ کر اب کھانے کی ٹرے لیے پاشا کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولے اندر داخل ہوئیں۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ جویریہ نے بیڈ کے سامنے ٹرے رکھی اور ان کے برابر بیٹھ گئی۔ پاشا صاحب، کھانا کھا لیں، جویریہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ پاشا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ جویریہ بیگم، آپ کیوں کھانا لے آئی ہیں؟ میرا جی نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو۔ پاشا نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی۔ آپ ابھی یہی کہہ رہے ہیں؟ حالت کیا کر دی ہے آپ نے؟ کتنی بیمار ہو گئے ہیں؟
اس لیے کہتی تھی میں اتنا نام کام کیا کرے. اب آپ کی جوانی نہیں ہے پر آپ کہاں سنتے ہیں میری. جویریہ نے روتے ہوئے شکایت کی. بھلا جس کی بیٹیاں اتنی حساس ہوں ان کی ماں تو پھر ان سے زیادہ ہی حساس ہوگی. جویریہ بیگم، میں کام کے بغیر کہاں رہ سکتا ہوں. میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے. میں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا اور اس لیے مجھے لڑنا ہوگا. میں کیسے ایسے بیٹھ سکتا ہوں؟ پاشا نے اپنی آنکھیں بند کی. کچھ تو تھا، کوئی دکھ، درد جو انہیں اندر ہی اندر تکلیف دے رہا تھا. اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بندے کی خود کی حالت خراب ہو اور خود کی پرواہ کرنے کی بجائے وہ دوسروں کی کرے. ہم جتنی دوسروں کی پرواہ اور ان کا خیال کریں گے اس سے زیادہ خدا ہمارا کرے گا. ہاں پریشان نہ ہو جویریہ بیگم، میں بالکل ٹھیک ہوں. بس تھوڑی کمزوری ہو گئی تھی جسم میں. اب دیکھیں بالکل ٹھیک ہو. پاشا نے سیدھے ہو کر کہا. وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو، پر وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. آپ مانور سے فون پر بات کر لیں. آپ کا فون بند ہے، وہ پریشان ہو رہی ہیں. جویریہ نے کھانا ان کے آگے بڑھایا. ہاں میں خود سوچ رہا تھا کہ کال کروں گا، پاشا نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. صبح کا وقت تھا. وہ گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا. تقریباً شام کے 4 بجے تک وہ کراچی پہنچ چکا تھا. اس نے گاڑی سیدھا ہسپتال کے سامنے روکی. وہ تیز تیز قدم بڑھاتا روم میں داخل ہوا اور روم میں داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گیا. وہاں تو زنیرہ تھی ہی نہیں بلکہ کوئی اور مریض تھا. وہ روم سے باہر نکلا. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر وہ سوچنے لگا میں بھی زنیرہ کو روم میں دوسرے میں شفٹ کر دیا ہوں. وہ ریسیپشن پر گیا. ایکسکیوز می، روم نمبر 4 میں زنیرہ نام کی ایک پیشنٹ تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے ریسیپشن پر جا کر لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے آگے چٹکی بجائی. سر، روم نمبر 4 میں زنیرہ نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے. وہاں تو عبداللہ نام کا پیشنٹ ہے. واٹ ربش! میری بہن 2 ماہ سے یہاں اس روم میں ایڈمٹ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہاں نہیں؟ سید نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کی اونچی آواز معلوم ہو رہی تھی. سوری سر، پر یہاں پر زنیرہ نام کی کوئی پیشنٹ نہیں. آپ خود چیک کر لیں. اس نے رجسٹر سید کے سامنے کیا. سید نے اسے رجسٹر لے کر پورا چیک کیا پر کہیں پر بھی زنیرہ نام کا نہیں موجود تھا. اس کے دماغ سے جیسے ہر چیز نکلتی جا رہی تھی. وہ بالوں کو جکڑے اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا. اس کا سانس پھولنے لگا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر کہاں ہے؟ سید نے تیز آواز میں پوچھا. ہر طرف لوگ جمع ہو گئے تھے. سر، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولا. زید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اوپر کی طرف بڑھا. وہاں پہنچ کر وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے کرسی کے نیچے منہ کیے بیٹھ گیا. ذہن میں عجیب خیالات. زنیرہ کے لیے اس کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی تھی. وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا. جب دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ اٹھ کھڑا ہوا. سامنے ڈاکٹر پر نظر پڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. ڈاکٹر اسے دیکھ کر کچھ پریشان ہوا. شاید آج اس کے جھوٹ سے پردہ ہٹنے والا تھا. زید اس کے قریب آتے سیدھا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بولا. زنیرہ کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنا. ڈاکٹر نے اسے اپنے گریبان کو چھڑوانے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہا. میں نے پوچھا میری بہن کہاں ہے؟ ایک بار پھر سوال کیا. اس بار زید کی آواز اونچی تھی. وہ پاگل خانے میں ہے. زید کے ہاتھ اس کے گریبان سے چھوٹ گئے. یہ سن کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. اس کی بہن، اس کی جان، جسے وہ ہر حالت میں ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، وہ آج پاگل خانے میں تھا. اس کا دل تڑپ اٹھا. آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے بہت کوشش کی انہیں ٹھیک کرنے کی، پر وہ ٹھیک نہیں ہوئی. وہ اس ٹراما سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی اور آپ کے چچا وقار صاحب کے کہنے پر ہی ہم نے انہیں وہاں بھیجا ہے. وہ ساکت کھڑا اسے حیران نظروں سے تکتا رہا. بکواس بند کرو ابھی. چچا کبھی ایسا نہیں کر سکتے. سید اس کے سامنے سختی سے انگلی اٹھا کر بے یقینی سے بولا. پر اسے کیا پتا وہ واقعی ایسا کر چکے. مانا کہ وہ اس سے بہت نفرت کرتے تھے. جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو اس پر یقین تھا کہ وہ کم از کم وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو یقین نہیں آ رہا مسٹر زید؟ پر ان کے کہنے پر ہم نے یہ سب کیا، ورنہ ہماری کیا جرت؟ اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں. اسے سب کچھ ایسے جھوٹ لگ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ غلط سن رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے چند سیکنڈز لگے تھے خود کو سمجھانے میں. ایڈریس بتاؤ. کہاں ہے میری بہن؟ وہ غصے سے گھرایا. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. ڈاکٹر نے اسے ایڈریس بتایا. تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا. وہ اس پر شعلہ بار نگاہ ڈال کر تیز قدم بڑھاتا تیزی سے سیڑھیوں سے اترتا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا. اس کی آنکھیں تھکن سے چور تھیں. آج اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے اس سے ملنے کیوں نہیں آیا، جبکہ وہ پہلے ہر ہفتہ آیا کرتا تھا. اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی. اگر زید اس سے ملنے آیا ہوتا تو آج وہ وہاں نہ ہوتی. کچھ دیر بعد اس نے ایک زوردار بریک ماری اور نظر اٹھائی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سامنے تختی پر پاگل خانہ لکھا تھا.
وہ گاڑی سے اترے اندر کی جانب بڑھا تو فضا میں پھیلے فنائل کی کڑوی بو اور ایک عجیب سی حبس نے اس کا استقبال کیا۔ اندر چاروں طرف ایک بھیانک شور مچا ہوا تھا۔ مرد عورتیں جو پاگلوں کی طرح کبھی چلاتے تو کبھی ہنستے، جیسے اپنی کسی ادھوری کہانی پر ماتم کر رہے ہوں۔ زید کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شور کم ہوتا گیا، کیونکہ اب وہ اس مخصوص حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں خاموشی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ وارڈن نے گہری خاموشی میں ایک اندھیرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ زید نے لرزتے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں پوری طرح اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک کونے پر گئی جہاں کوئی دیوار سے لگ کر کوئی سایہ سمٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زید کے پیر لڑکھڑائے اور اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کھلے ہوئے بال جو کبھی اس کی کمر تک آتے تھے وہ آج کندھوں پر تھے۔ گوری رنگت سانولی پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ مدتوں سے اس اندھیرے میں کسی کا انتظار کرتے کرتے خود اندھیرا بن گئی تھی۔ زید اس کے سامنے گھٹنوں کے بلا بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ زید کی آنکھیں بھیگ گئیں اس کی حالت دیکھ کر۔ سنیرا نے نظریں اٹھائے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر آنسو گرا، پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آخر آپ کو میری یاد آ گئی؟ اس نے اپنی ابھرتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ زید کچھ بول نہ سکا، بس اسے ہی دیر سے دیکھنے لگا۔ وہ بولتا بھی کیا؟ وہ خود شرمندہ تھا کہ کاش وہ وقت نکال کر اس سے ملنے آتا۔ کبیر کیسا ہے؟ سنیرا کا لہجہ دھیما تھا، اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ پل بھر میں وہ سر اٹھائے حیران زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے سنیرا، تم آج بھی اس کا پوچھ رہی ہو؟ تم اسے بھولی نہیں؟ زید نے آنکھیں بڑی کیے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ جن سے محبت کی ہو ان کو بھلایا جاتا ہے؟ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ تمہاری محبت کے لائق نہیں تھا سنیرا۔ اس نے تمہاری زندگی کیا سے کیا وقت کر دی۔ اسے بھول جاؤ، مت تو خود کو تکلیف۔ زید نے بے حد بے بسی سے التجا کی۔ آج وہ زید نہیں لگ رہا تھا جو اپنے آنسو چھپاتا تھا، جو ایسے ریئیکٹ کرتا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ کم از کم سنیرا کے سامنے اس کی یہ کوششیں ناکام رہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی بچپن سے ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے۔ نہیں بھائی، مجھے تکلیف نہیں ہوتی اسے یاد کر کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر گیا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ وہ تیز آواز میں ہنسنے لگی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زید اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ہنسی کے پیچھے کا درد۔ زید وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے سنیرا کو لاہور کے ہی ہسپتال میں داخل کروایا تھا، کیونکہ اس کے لحاظ سے اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ زید کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اندر آگ جل رہی تھی۔ بس اسے گھر پہنچنا تھا۔ وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ میں اس نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی سے نکل کر اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے اسے وقار احمد گھر میں بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ صوفے سے پشت لگائے میگزین پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر سائمہ اور فائزہ بیٹھی بات چیت کر رہی تھیں۔ زید وقار احمد کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ وقار احمد نے اپنے سر پر کھڑے ہوئے کسی شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تو اپنی میگزین سے نظریں ہٹائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہیں تک رہا تھا، جبکہ وقار احمد اسے دیکھ کر خاصا حیران ہوئے، اور ہونا فطری بھی تھا۔ بھلا کب انہوں نے اسے ایسے دیکھا تھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا چچا جان؟ ایک زوردار آواز پورے گھر میں گونجی۔ کچھ پل پہلے کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ زید کی گرجدار آواز سن کر فائزہ اور سائمہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا میں نے؟ وقار احمد نے خاصا ناسمجھی سے پوچھا اور اپنی گلاسز اتار کر میگزین کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر اس کے روبرو کھڑے ہوئے۔ آپ نے سنیرا کو پاگل خانے بھجوا دیا؟ زید کی آواز دھیمی تھی۔ مطلب کہ سنیرا کا نام لیا گیا تھا؟ اس کا نام لیتے ہی وہ نرم پڑ جاتا تھا، اس کے دل میں درد ہونے لگتا تھا۔ اس کا نام لیتے اسے اس کی تکلیفیں یاد آتی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ اور فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو یقین نہ کرتا۔ وقار احمد نے گہرا سانس لیا۔ یعنی کہ اسے پتہ چل گیا؟ پرسکون انداز میں دیکھتے کہا۔ یہ کوئی بات ہے جو تم اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ وقار احمد نے آئیبرو اچکائے اسے گھورا۔ زید کا دماغ اور گھوما۔ کیا اتنا آسان تھا؟ وقار چچا کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا اتنا آسان؟ اسے وقت نہیں لگا تھا خود کو سنبھالنے میں۔ بہن ہے وہ میری،
آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اسے کہیں پر بھی بھیج دیں؟ سید اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے غصے میں بولا۔ اس کی آواز بلند تھی، اتنے کہ بی جان کمرے سے باہر نکل آئیں اور سامنے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہے تھے۔ تم شاید بھول رہے ہو زید، تمہاری اسی بہن نے ہماری عزت خاک میں ملائی تھی، وقار احمد نے یاد دلایا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ فار گاڈ سیک چچا جان، سید نے بیزاری سے کہا، آپ کیوں پرانی باتوں کو کھوجتے رہتے ہیں؟ وہ ماضی تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہی ہے، اور کیا کرے؟ مر جائے؟ سید ایک بار پھر چلایا۔ وہ آج غصے سے تپ رہا تھا۔ آج ہر چیز، ہر لفظ گویا ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ ہاں مر جائے، ویسے بھی اس کے جینے کا کیا ہی فائدہ ہے؟ مر جائے گی تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، وقار احمد نے لاپرواہی سے کہا۔ ان کا کہنا سامنے کھڑے شخص کے دل کو چیر گیا تھا۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ بی جہت ساکت کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ صوبیہ دبے پیروں سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، نارسمجھی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سید کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ کی بیٹی یہ غلطی کرتی تبھی آپ یہی کہتے؟ وہ بے بسی کے عالم میں معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ وقار احمد کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ سب انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اندازے میں عزت بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے ابا کو اپنی عزت بہت عزیز تھی، وہ اپنی عزت پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور تمہاری بہن زنیرہ شاہ نے ایک چٹکی میں ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ایک زوردار آواز گرج اٹھی۔ اس بار وقار احمد کا لہجہ کافی سخت تھا۔ سید چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کسی کشمکش میں آ کر جیسے پھنس چکا تھا جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ تم بچے نہیں ہو زید، اور نہ تم ان باتوں سے انجان ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یہ باتیں تمہاری یاد کیوں دلانی پڑتی ہیں؟ تم واقف ہو ہر چیز سے، تم نے دیکھا تھا وہ وقت، تم نے سنی تھی لوگوں کی باتیں، ہماری بدنامی، کیا یاد نہیں تمہیں؟ 2 سال سے زنیرہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، لوگوں کے منہ بند ہیں، خاموشی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہے، تو کیا وہ واپس آئے گی؟ یہاں تو لوگوں کے منہ نہیں کھلیں گے، کیا ماضی کی باتیں دوبارہ جنم نہیں لیں گی؟ وقار احمد نے ماضی کی باتیں دہرائیں۔ وہ ان سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے، سب خاموش تھے، کوئی ان کے بیچ نہیں بول رہا تھا۔ شاید یہ معاملہ ہی بہت نازک تھا کہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا، یا پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں چچا جان، اسے پاگل خانے میں رکھا جائے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے؟ لوگوں کے لیے؟ سید نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا میں آپ کو پاگل لگتا ہوں کہ میں لوگوں کی خاطر اپنی بہن کو مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دوں گا؟ اس کے نرم لہجے کو سخت لہجے میں بدلنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ انہیں ایسے گھورا تھا جیسے نظروں سے ہی جلا دے گا۔ میں مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ ہاں اس کی غلطی تھی، اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا، ہو گئی تھی نا غلطی، پھر اب کیا کیا جائے؟ سید نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تاحیات کرتے رہیں۔ اسے ضرورت نہیں ان کھوکھلے رشتوں کی جو غلطی ہونے پر آپ سے جینے کا حق چھین لیں۔ سید کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اس کی آواز اونچی تھی، اتنی کہ پورے گھر کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ بہت ہی کوئی بے وقوف شخص ہو تم، بہن بہن کر کے پاگل ہو رہے ہو۔ کیا دیا کیا ہے اس بہن نے تمہیں؟ جب سے پیدا ہوئی ہے تکلیف کا باعث ہی بنی ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے چچا جان، کیونکہ آپ کی نظر میں اپنوں کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دیتے، آپ صرف اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، آپ خود غرض ہیں۔ سید نے افسوس سے سر جھٹکا۔ سائمہ اور فائزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، انہیں حیرت ہو رہی تھی یہ سن کر۔ سید نے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج وہ اونچی آواز میں بات تو کر رہا تھا، پر اس کے ساتھ اتنے تلخ آواز بول کر رہا تھا، جبکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی ان کی بے ادبی نہیں کی تھی۔ پر اب شاید پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکے، وقار احمد نے سختی سے ٹوکا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ ہاں، یہ جو آج تم اس مقام پر کھڑے ہو نا، میری وجہ سے، ورنہ تمہارے ماں باپ تو مر گئے، ہمارے سر پر تھوپ گئے تھے تمہیں اور تمہاری اس بدکردار بہن کو۔ وقار احمد اپنی ذاتی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ بھڑک پڑتے تھے جب کہ ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جائیں۔ بس چچا جان بس، اور نہیں۔ سید نے سختی سے انگلی ان کے آگے اٹھائی۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ سنیرا کے لیے ادا کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے چچا ہیں، سید نے بے حد اسپاٹ لہجے میں کہا، جس پر وقار احمد غصے سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟
آپ نے اپنے لیے کیا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد آپ نے مجھے کینیڈا بھیجا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا فیوچر اچھا ہو، بلکہ اس لیے کہ میں وہاں سے کچھ بن کر آؤں اور یہاں پر آپ میرا استعمال کریں۔ آپ ہی نے تو مجھ سے MBA کروایا تھا نا، اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ آپ کا یہاں بزنس تھا اور آپ کو میں خاصا کام آؤں گا۔ آپ نے کب میری خواہش کے مطابق مجھے ڈاکٹر بننے دیا؟ ہر چیز وہ کروائی جس میں آپ کا فائدہ تھا۔ تو کیا آپ خود غرض نہیں؟ سید ایک ایک لفظ آہستہ ادا کر رہا تھا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ گہری تھی، پر اس کے الفاظ گہرے تھے، سب سہمے ہوئے لگ رہے تھے۔ بی جان جو اتنی دیر سے ساکت انہیں کھڑی دیکھ رہی تھی، اب وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ زوبیہ ہمیشہ کی طرح بے سود کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور رہی بات زنیرہ کی، تو آپ نے کبھی اس کے لیے رتی بھر بھی کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اس کی زندگی کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ سید نے انگلی اٹھائے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کاٹ اور نفرت تھی، چہرہ اسپاٹ تھا۔ وقار احمد نے حقارت سے اسے دیکھا۔ نہیں یقین آ رہا تھا کہ زید کبھی ان سے اس طرح ایسی باتیں کرے گا۔ وہ آج ان کے سب گناہ جیسے ان کے سامنے کھول کر رکھ رہا تھا۔ آج سے آپ کے اور میرے راستے الگ ہوں گے۔ آپ میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ میری اور مہر بہن سے دور رہیے گا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کم از کم اب میں کچھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ زید نے بیزاری سے کہتے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے اور آس پاس دیکھے بغیر تیز قدم بڑھاتا اوپر کی سیڑھیاں چڑھ چکا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ کے باہر جانب پڑی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور جھولنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اسے اپنی آنکھوں میں درد ہوتا محسوس ہوا، ایسے جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ رات پوری طرح ڈھل چکی تھی، نہ جانے کتنا وقت لگا تھا ان کے بحث میں۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، سامنے شیشے کی کھڑکیوں سے چاند کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شیشے بھیگے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، بادل گرجنے کی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، پورے کمرے میں سناٹا تھا، بس بارش کے پانی کی ٹپ ٹپ گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اچانک بادل گرجنے کے۔ وہ ایسے ہی جھولتا رہا، کب اس کی آنکھ لگے اسے پتہ ہی نہ چلا۔